جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بلوچستان کے ہمارے کوئٹہ کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کیمرہ مین حضرات، ٹیکنیشینز، رپورٹرز، فوٹوگرافر حضرات، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئیں. اور ابھی میں نے کوئٹہ کا آج ہمارا یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا میں نے دورہ کیا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ریلوے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے، ہمارا یہ اثاثہ ہے اور اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. اور پبلک سروس اوبلیگیشن یعنی کہ ریلوے ایک عام آدمی کی سواری ہے جس پہ غریب آدمی سفر کرتا ہے. اور ریلوے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی، ریلوے پاکستان کہ ان علاقوں کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. اور میرا آج یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بلوچستان ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو کہ ماضی کی حکومتوں کی طرف سے جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتا رہا اور اس کے اوپر جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں دی گئی. اور ہم ایک نیا پاکستان کے ساتھ نئی ریل کا بھی ویژن لے کر آئے ہیں جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ کے علم میں ہونا یہ چاہیے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر ریلوے کی پچھلے سال کی یعنی کہ جولائی سے اکتوبر تک کی جو کارکردگی ہے اس سے ہم نے 1 ارب 36 کروڑ روپیہ زائد کمایا ہے، جو کہ یہ ہماری پچھلی آپ کہہ لیں 90 دن کی جو کارکردگی ہے اس کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے 100 دن کے اندر ہم 7 ٹرینوں کا جو ہے وہ افتتاح کر چکے ہیں. اور اسی طرح جب 2013 کے اندر ایک فریٹ ٹرین چلا کرتی تھی اور اب ہم نے اپنے 100 روزہ ویژن کے اندر فریٹ ٹرینوں کی تعداد 15 کرنے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ریلوے جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے پاس لاکھوں ایکڑ اپنی زمین بھی موجود ہے، اور اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریلوے کے اثاثے ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، اپنی ورکشاپس موجود ہیں، اپنی سول انجینئرنگ کی ہمارے پاس کمپنیز موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ 75,000 ملازمین کا یہ ایک خاندان ہے. اور اس کے اوپر مزید 10,000 نوکریوں کی جو ہے وہ کیبنٹ نے، پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اپروول دی ہے. اور یہ نوکریاں بھی جو ہے وہ عام جو کہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ملیں گی، وہ ریلوے کا حصہ بنیں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ریلوے کی یہاں پر کوئٹہ میں ہماری کراچی سے بولان ایکسپریس یہاں آ رہی ہے، جعفر ایکسپریس جو ہے وہ پشاور سے کوئٹہ آ رہی ہے، اور اکبر بگٹی ایکسپریس جو ہے وہ لاہور سے یہاں پر پہنچ رہی ہے کوئٹہ. چونکہ ہمارا جو ٹریک ہے، ٹریک کے اوپر ماضی کی حکومتیں، میں سیدھی بات کروں گا خواجہ سعد رفیق کی، کہ وہ ڈی ٹریک رہے، کہ انہوں نے ٹریک کی اپ گریڈیشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی. ان کی ساری اپ گریڈیشن جو ہے وہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی ترقی کے اوپر رہی، اور جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ وفاقی وزیر ہیں اور آپ کی ساری ڈیولپمنٹ 9 ریلوے اسٹیشنز جن کے لیے اربوں روپے کا ریلوے کا بجٹ صرف پنجاب کے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر لگا دیا گیا، جس میں سے احسن اقبال کا ناروال کا ریلوے اسٹیشن جس کے اوپر 45 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، اور 15 کروڑ روپیہ صرف جو ہے وہ رائیونڈ کا ہے. ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن صرف اس وجہ سے بنا دیا گیا کہ وہاں پر سلطنت شریف خاندان موجود ہے، ان کی انا کی تسکین کے لیے، کہ میاں صاحب نے کبھی گزرنا بھی نہیں وہاں سے، لیکن پھر بھی وہاں پہ 15 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا. اور ایسے ہمارے ایریاز جن جگہوں کے اوپر، جس طرح ہمارا کوئٹہ ہے، جس طرح اس کے
ہمارے اور ایسے میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اسٹیشنز کی, ریلوے اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی, ان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا گیا. ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے. ان ریلوے اسٹیشنز کو بھی آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ اپ گریڈ کریں گے. اور اسی طرح ہمارا جو کہ سب سے بڑا سیکٹر ہے, جو فریٹ سیکٹر ہے, اس کی بہتری کے لیے ہمارے پاس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, جو کہ سارا بزنس جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ کے پاس ہے. وہ یقیناً ہم اپنی منسٹری آف کامرس کے ساتھ, منسٹری آف فائنینس کے ساتھ اس پروپوزل کو پٹ اپ کریں گے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو حصہ ہے وہ پاکستان ریلوے کو بھی ملے. اور چونکہ ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ساری چمن بارڈر سے ہو رہی ہے, تو ہمارے پاس اپنی فیسلٹی موجود ہے, ہماری اپنی ڈرائی پورٹس موجود ہیں پاکستان ریلوے کی. وہاں پر بزنس کو واپس لے کر آئیں گے تاکہ ہمارا جو ایک فریٹ کا جو سیکشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کی کافی بڑی گنجائش موجود ہے, اس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو کہ بلوچستان کی اندرونی سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس وجہ سے ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے کہ ہمارا جو نائٹ آپریشن ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. اور جو ہمارا زائدان کی طرف ہماری 2 ٹرینز ہیں جو کہ فورٹ نائٹلی چلتی ہیں, ان کا ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا ہے کہ ٹریک کو ہم نے بہتر کرنا ہے تاکہ اس کی سپیڈ بڑھائی جا سکے, تاکہ پیسنجرز کا رجحان جو ہے وہ ریلوے کی طرف ہو, تاکہ وہاں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. اور ہماری ہرگز نہ یہ ہماری حکومت کی کوشش ہے, نہ ہمارا یہ ارادہ ہے, ہم نہ فیول کا, ڈیزل کا, نہ اور کسی معاملے کا ہم پیسنجرز کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے, کیونکہ ہمیشہ دنیا کے اندر پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور جو ریونیو ہے وہ آپ کا فریٹ سائڈ سے, کارگو سائڈ سے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سائڈ کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور اسی طرح جو کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, جو کہ فائنینشیل لوپ ہولز ہیں, ان کے اوپر بھی اب انٹرنلی ہم کام کر رہے ہیں. ہم بہترین انتظامی صلاحیت کے ساتھ ریلوے کو بہتر بنائیں گے. ہمارے جو نئے سسٹمز ہیں, جو کہ آج دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے, ہم نیا ایک ٹریکنگ سسٹم متعارف کروا رہے ہیں جس سے ہم ٹرین کی جو کہ روانگی ہے اور GPS سسٹم کے ذریعے پورا اس کی ٹرین کا جو ٹریول پیریڈ ہے اس کو مانیٹر کریں گے, جو کہ اس کی ڈیزل کی کنزمپشن ہے اس کو مانیٹر کریں گے, تاکہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک فور کاسٹ پلان موجود ہو. اور اسی طرح ہم سسٹمز لے کر آ رہے ہیں کہ آج دنیا کے سارے اکاؤنٹس, فائنینشیل سسٹمز جو ہیں وہ سافٹ ویئرس پہ چلے گئے ہیں, کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں, وہ لے کر آئیں گے. اور ایک بڑا ہمارا انیشیٹو ہے ای ٹکٹنگ کا, جو آن لائن بکنگ ہے. آپ ایک موبائل ایپ کے ذریعے ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں. اس کو ہم مزید بہتر کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہیں کچھ لوپ ہولز, کچھ ویکنیسز, کمزوریاں موجود تھیں, وہ ہم پبلک آرا کے ساتھ اس کو بہتر کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے, پاکستان ریلوے ایک بار پھر جو پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے ایک پسندیدہ سواری ہوگی, جس کا تورہ امتیاز ہوگا کہ بر وقت منزل کے اوپر اور باحفاظت وہاں پر لوگوں کو منزل کے اوپر یہ پہنچائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس ایک بلوچستان ایکسپریس چلا کرتی تھی, جو کہ ML1 ٹریک ہمارا وہاں سے کوئٹہ آتی تھی, کیونکہ ML2 ہمارا ML1 سے تھوڑا ویک ہے, کمزور ہے, کیونکہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر, وقت کے اندر ان ٹریکس کی اپ گریڈیشن ہماری موجود ہے. چائنا کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری اس کے اندر بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر میں ابھی کوئی حتمی بات, جب تک ہمارا فائنلائز معاملات نہیں ہو جاتے, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگی. ہم نے لیکن ان ٹریکس کو اب اپ گریڈ کرنا ہے ریلوے کی اور ریلوے کے ساتھ وابستہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اور ایک بات میں آپ کی میڈیا کے وساطت سے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریلوے کے ملازمین ہیں, ان ملازمین کے حقوق کو بھی ہم تحفظ کریں گے.
ان کو بھی یقینی بنائیں گے. اور سب کو ہمارا یہی میسیج ہے, یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کا ایک خاندان ہے, اور آپ ایک ایسی کشتی میں بیٹھے ہیں کہ اس کی آپ خیر مانگیں گے تو آپ بھی منزل پہ پہنچیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ریلوے ہمارا ایک بہترین ادارہ ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم خسارے سے باہر نکالیں گے. 60 ارب کا ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. اور منسٹر صاحب شیخ رشید صاحب پرائم منسٹر کے خاص ویژن کے اوپر, ہدایت کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور جو نیا پاکستان ہماری 50 لاکھ گھروں کی ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس اسکیم کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو ہم ریلوے کی جو زمین ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ یہاں پر لوگوں کے لیے ہم سستے جو گھر ہیں وہ بھی بنا کے دے سکیں. اور بلوچستان کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو ماضی کے اندر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. جو بجٹ یہاں پر آتا رہا اس بجٹ کو مجھے نہیں نظر آیا کسی جگہ کے اوپر لگا ہو کہ آپ کوئٹہ کیپٹل ہے, کوئٹہ کی حالت اگر ایسی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک دل کا ہسپتال موجود نہیں ہے اور یہاں پر دیگر سہولیات موجود نہیں ہیں, تو باقی ضلعوں کے اندر تو پسماندگی ایک اپنے عروج کے اوپر ہوگی. آج میں یہ سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ملک کو 28,000 ارب روپے کے قرضے کے نیچے جھونک دیا. آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ پسماندہ ہے اور 13% ہمارے شہر کے لوگ صرف جو ہیں وہ مڈل کلاس کی تعلیم پہ جاتے ہیں, 11% صرف جو ہے وہ دیہاتوں کے اندر جا رہے ہیں, 40% آبادی جو ہے وہ خطۂ غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو وہ قرضہ کہاں گیا؟ وہ قرضہ تو چلا گیا مے فیئر کے ایجویئر روڈ کے اوپر جو محلات بنے ان کے اوپر چلا گیا, اور اپنے بچوں کو اربوں روپے کے ڈالرز کے ساتھ کاروبار کرنے کے اوپر چلا گیا. اور جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, ہمیں چور کیوں کہتے ہو, ہمیں ڈاکیوں کیوں کہتے ہو. بھئی آپ سے اب سوال بھی ہوگا, اب آپ کا احتساب بھی ہوگا, اب رونا دھونا نہیں چلے گا بلکہ آپ کو عوام کو حساب دینا پڑے گا. اور احتساب کا عمل پاکستان کی عوام کی خواہش ہے کہ یہ آگے بڑھے اور لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ ملک کے اندر واپس آئے. اور شہباز شریف کبھی پروڈکشن آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی اسمبلی اجلاسوں کا سہارا لے کے نیب کی کارروائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ حبیب جالب کے اشعار کو پڑھنا بند کریں, ان کے اوپر عمل کر لیتے تو آج آپ کو جو ہے وہ نیب کے اندر کیسز کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور اب مزید پاکستان کے اندر لوٹ مار نہیں چلے گی. اب ایک ٹرانسپیرنسی کا نظام اس کی بنیاد پرائم منسٹر نے رکھ دی ہے. اور پچھلے 100 روز کے اندر جو ہم نے بڑے اقدامات کیے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر نے دورہ بلوچستان بھی کیا, کوئٹہ بھی آئے, یہاں پر ساری بریفنگز بھی ہوئی ان کی, اور ہم اس حوالے سے بڑے پرامید بھی ہیں. اور ایک ویژن ہے ہمارا کہ بلوچستان کو ہم نے مین اسٹریم کے اندر لے کے آنا ہے. اور یہاں پر جو سی پیک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بڑا اہم ہے. اور وہ فیکٹرز جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, اس کی امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. پاکستان کی سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو پروگریس ہے وہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور بلوچستان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. یہ بلوچستان جو ہے وہ منرلز, بلوچستان کے اندر منرلز بھی موجود ہیں, بلوچستان کے اندر نیچرل ریسورسز بھی موجود ہیں, بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہماری جو گوادر کی پورٹ ہے جو کہ فیوچر کا سنگاپور بھی بنے گا, فیوچر کا مڈل ایسٹ بھی بننے جا رہا ہے. تو اس سے بلوچستان کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر بدلے گی, اور پاکستان ریلوے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شانہ بشانہ اس کا ایک اہم حصہ ہوگا. جی سبی ہرنائی سر, ہاں ایک میں چیز ایڈ کر دوں, جو سبی ہرنائی ہمارا میں بات کر رہا تھا کہ یہ 2006 کے اندر سیکشن کلوز ہوا ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے, اور ہمارے تقریباً کوئی بریجز بہت بڑی درجن سے زیادہ بریجز جو ہیں وہ ریلوے کے تباہ کیے گئے. اس کے اوپر ہمارا
90% کام مکمل ہو چکا ہے اور 10% کام ابھی میری ڈی ایس صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو ہم مکمل کرنے لگے ہیں. تھوڑا سا ہماری لانگو صاحب ہمارے پروونشل منسٹر بیٹھے ہیں فارسٹ کے, ان کو بھی آج میں خصوصی طور کے اوپر یہ میرے ساتھ ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پروونشل حکومت کے اور وفاقی حکومت کے آپس میں ہمارے تعلقات بہت اچھے تعلقات ہیں, اتحاد بھی ہے. تو انشاءاللہ جو وہاں پر چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم میٹ کر کے یہ جو 10% معاملے میں بھی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ بھی بحال ہو سکے. جی کس پہ دیکھیں میں وہ رکاوٹیں ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے رسپانسبلٹیز ایکچولی پروونشل گورنمنٹ کی تھی. اس میں یہ ہوا کہ پروونشل گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا, اس کے مطابق ریلوے نے اپنا اس پہ 2.5 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر کر چکے ہیں اور اب ہمیں سیکیورٹی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کو لائی کرتی ہے. اب پروونشل گورنمنٹ اون کرے یا ریکوزٹ کرے تھرو لیویز, ایف سی, پولیس, جس کے تھرو بھی کرنا ہے, اس پورے سیکشن کو جب تک کہ سیکیور نہیں کرتے اس وقت تک ٹرین آپریشن پاسبل نہیں ہے. ایکچوئل یہ ہرڈل ہے اور کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں سیکیورٹی. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکیورٹی کا ایک ایشو وہ موجود ہے. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ زائرین کی بسز کو, قافلوں کو ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا اور کبھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی جو ہماری بلوچستان کی جو ہمارے لیویز ہیں, ایف سی ہے, پولیس فورس ہے, وہ ہمارے امن کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ بھی پیش کیا ہے. آج ہم نے جو ہے وہ سدرن کمانڈ کا بھی دورہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا آپٹیمسٹک بھی ہوں, بڑا پرعزم بھی ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے اور پاکستان کا چاہے افغانستان بارڈر ہو بلوچستان کے ساتھ, چاہے وہ ہمارا ایران بارڈر ہو, یہ تمام بارڈرز بھی جو ہیں ان کو ہماری آرمی جو ہے وہ محفوظ بھی بنا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر اور خاص طور کے اندر بلوچستان کے اندر اب ہم بڑی تیزی سے جو ہے وہ امن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جس ایشو کی ڈی ایس صاحب نے بات کی ہے اس کو بھی ہم اوور کم کر لیں گے بہت جلد. ایک اسپیسیفک چیز ہمیں نہیں بتائی جا رہی کہ ریلوے قوانین میں کیا کر رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, کتنے عرصے مکمل ہوگا, کتنا کاسٹ آئے گی, کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں صرف اس میں آپ کو اتنا گزارش کر دوں کیونکہ میں نے آپ سے بات کی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دو طرفہ تعلقات کی اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی طے ہونے جا رہی ہیں. جو چائنا کے ڈپٹی منسٹر برائے ٹرانسپورٹ ہیں وہ اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کے اندر بھی آئیں گے اور ہمارے سے بھی ملاقات ہوگی. اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اعتماد میں لیں گے اور اس کے اندر جو ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے اور آپ دوستوں کے ذریعے سامنے رکھیں گے. اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی اور منسٹر صاحب بھی جب آئے وہ بھی اس حوالے سے اس وجہ سے محتاط تھے کہ ہم وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو بات جو ہے وہ قبل از وقت بات ہو. تو انشاءاللہ جو ہے میں نے آپ کو, لیکن اتنا میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ سی پیک کے اندر اپنا ایک اہم رول پلے کرے گی. اصل میں دیکھیں جو کرایوں کا معاملہ ہے آپ کا وہ میں ابھی چیک بھی کر لیتا ہوں, لیکن جو آپ نے بات کی ٹرین کے حوالے سے, ٹرین دیکھیں جو ہماری بولان ایکسپریس ہے اور جو بلوچستان ایکسپریس اور چلتن ایکسپریس کی بات کی آپ نے, دیکھیں ہم نے کچھ ٹرینز کے آپریشنز اس وجہ سے بھی بند ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو آکوپینسی کا جو ایشو ہے, جو پیسنجرز کا وہاں پر ٹرینز کے اندر ایشو ہے. کچھ ٹرینیں ایسی ہیں جو کہ فیزیبل نہیں رہتی, وائبل نہیں ہیں. کمرشل آسپیکٹ سے نہیں کہہ رہا, لیکن میں اس ایکسپیکٹ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ٹرین جو ہے وہ اپنا اخراجات کو پورا کرے, یا اخراجات اتنی سطح پہ بھی اس کے اتنا نقصان لاس نہ ہو رہا ہو کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ادارے کے اوپر یا باقی پوری ٹرینز کے اوپر آئے. تو آپ نے جو بات کی ہے اس کو ہم بیٹھ کے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس گنجائش موجود ہے تو اس کو ہم ضرور چلائیں گے.
لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ جو ریلوے کا جو ہمارا ویژن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرین ہے ہماری، یہ ٹریکس ہمارے بیزی نظر آئیں اور ریلوے کی جو اصل رونق ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو۔ سر آپ نے کہا ہماری سیکشن کا 90% کام جو مکمل ہو چکا، سوال میرا یہ ہے کہ 90% جو کام مکمل ہوا، پچھلی گورنمنٹ میں کتنا مکمل ہوا اور آپ کی گورنمنٹ میں کتنا مکمل ہوا؟ دیکھیں، چونکہ اب ہماری حکومت کو تو آئے ابھی 3 ماہ ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں 2016 سے چل رہا تھا جو کہ ایک آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو جی چل رہے ہیں، اور اس میں 13 کے قریب جو ہیں وہ بریجز مکمل ہوئے ہیں، اور ہماری توجہ ہے اس چیز کے اوپر۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا منصوبہ جو پچھلی حکومت کے اندر شروع ہوا تو اس کو ہم جو ہے وہ روک دیں، ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ پچھلی ماضی کی حکومتوں کی طرح آنا نہیں ہے کہ اگر کسی کی تختی لگی ہوتی تھی تو اس منصوبے کی طرف جو ہے وہ بعد میں دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، بے شک وہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہو۔ جو پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہیں، ان پبلک انٹرسٹ کے میٹرز کو جو ہے ہم مکمل کریں گے، اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے مکمل کریں گے۔ سر ایک سوال کروں گا، سر آپ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب چین گئے تھے، 350 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جا رہی تھی، ایسی ٹرینیں چلانے کا کیا منصوبہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اڑنے والی ٹرینیں ہیں اور دیکھیں چین سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ ہمارے سے بعد جو ہے وہ آزاد ہوا اور 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا، ہماری تو آبادی ہی 22 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو ملک کی اوور آل اکنامک کنڈیشن ہے، میں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گا۔ ہمارے ملک کی اکانومی جیسے جیسے مضبوط ہوگی، ہمارے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہوں گے کہ ہم اس سطح کے جو ٹریکس ہیں وہ بھی بنا سکیں، اور ہمارے پاس ٹریکس موجود ہوں گے تو ٹرینز کوئی ایشو نہیں ہے، ٹرینز ہماری وہاں پر آ جائیں گی۔ اور چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بدقسمتی سے اوپر ٹریکس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، جس طرح مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس بجلی کے یونٹس ہم لگاتے گئے، چاہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھے یا نہیں تھے، چاہے وہ جتنے مرضی کاسٹلی تھے، لیکن ان بجلی کے منصوبوں کو لگانے کے بعد ہم نے ٹرانسمیشن کے سسٹم کے اوپر کام نہیں کیا۔ اسی طرح جو ٹرینز کا سیٹ اپ ہے کہ ہم نے انجنز منگوا لیے، 50 کے قریب انجنز منگوا لیے، 20-24 انجنز ہمارے اور آ رہے ہیں، اور 20-25 انجنز کا ہم نے NLC کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کر لیا۔ اب ہمارے اپنے بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے انجن سرپلس کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے جب آپ کو بات کی کہ ہم نے ریلوے کو انتظامی سطح کے اوپر بھی ٹھیک کرنا ہے، جو ہمارے اپنے ادارے کے اندر بھی معاملات ایسے ہیں جن کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے بہترین انتظامی صلاحیت لے کر آنے کی، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور ہمارے اب ہر چیز جو ہے وہ ایک باقاعدہ فور کاسٹڈ پلانز بنیں گے اور اینٹیسپیٹ کیا جائے گا کہ ہماری آنے والی کل کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے مطابق ہمارا پلان ہو، اور ریلوے کا انشاءاللہ ہم 15-20 سالہ آگے کا وے فارورڈ کا جو ہے وہ ویژن بھی لے کر آ رہے ہیں، پلان بھی لے کر آ رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ منسٹر صاحب بھی آپ کے سامنے لیں گے۔ سر آپ نے بتایا کہ یہ کچھ ریلوے اسٹیشنز پنجاب میں بنا لیے گئے، اور یہ انجنز کی بھی آپ نے بات کی، سیاسی مقاصد اس سے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ لیے گئے، کیا ان پہ کوئی انکوائری یا بیٹا صاحب رفیق کے خلاف کوئی انکوائری، کوئی احتساب؟ دیکھیں کیس تو آلریڈی نیب میں سپریم آڈٹ ہوا ہے ریلوے کا، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے آگے ان کو بلایا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں اور نیب کے اندر بھی کیسز موجود ہیں، وہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ خود منہ بولتا ثبوت ہیں اس چیز کا، اس میں تو کوئی دو رائے کوئی دوسری آرا جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ فیئر ہوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہم ملک کے ساتھ فیئر ہوں گے، پھر ہم اپنے اداروں کے ساتھ بھی فیئر ہوں گے، تو اداروں کے ساتھ ہمیں مخلص انداز سے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر تو یہی ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے، اور جو پہلے ماضی کے اندر ہوتا رہا کہ لٹو اور پھٹو، اور اس کے بعد آپ کو نہ عوام کا خیال ہے نہ آپ کو پاکستان کا خیال ہے، خزانہ جو ہے وہ خالی پڑا ہے، ملک کی حالت جو ایک کہتے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے جی اکنامک پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے جا رہے تھے، تو ایشین ٹائیگر تو انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ سابقہ نواز شریف کی حکومت نے سوسائڈ کیا اور معیشت کو جو ہے وہ تباہ کیا۔ آج ہم لانگ ٹرمز پلان لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے جا رہے ہیں، جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان کو بڑھانے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹر کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ وہ لے کر آ رہے ہیں۔
تاکہ جو ہے وہ ہماری اکانومی مضبوط ہو. 22 کروڑ کی ہماری مارکیٹ ہے. چائنا سے ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہماری کم ہے, ہماری امپورٹ زیادہ ہے. تو چائنا دنیا کا سب سے بڑا جو خوراک کا امپورٹر ہے. اور جب سی پیک کے اندر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب اس بار پرائم منسٹر گئے تو جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اس میں ایگریکلچر کو انکارپوریٹ کیا ہے کہ اٹس اے ٹو وے ٹریفک ہے. اور چائنا سے اگر مال آئے گا یہاں پر اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے, جس سے ہمارے جو کہ لوگ ہیں جو ویسٹرن روٹ کے اوپر بھی اکنامک زون بننے جا رہے ہیں, یہاں پر جو پسماندہ علاقے ہیں انڈسٹری لگے گی, ادھر کے لوگوں کو روزگار ملے گا, یہاں پر خوشحالی آئے گی. اگر ایک فیکٹری لگے گی اس کے ساتھ ہوٹلز بھی بنیں گے, وہاں پر کالونیاں بھی بنیں گی, اسکول بھی بنیں گے, نئے شہر تعمیر ہوں گے, اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کی حالت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی, اور ہمیں جو بلوچستان کی جو موجودہ صوبائی حکومت ہے ان سے بھی ہمیں یہی امید ہے کہ یہ بہتر پرفارم کریں گے, اور جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں ان محرومیوں کو جو ہے وہ دور کریں گے, اور ہم انشاءاللہ صوبہ بلوچستان کو جو ہے وہ وفاق پوری سپورٹ دے گا. مضبوط بلوچستان مضبوط وفاق کی علامت ہے. سر گوستان روڈ ریلوے لائن ریلوے ٹریک جو ہے اس کی بحالی کے لیے آپ مطلب گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اسٹڈی جو ہے ہو رہی ہے. دیکھیں فیزیبلٹی اسٹڈی اس کی ہو رہی ہے, اور آپ نے جس طرح تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ہمیں چیزوں کو نشاندہی بھی کرتا ہے, اور جو موجودہ حکومت ہے یہ میڈیا کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہے, اور ہم ایشوز کے اوپر آپ کی جو بات ہوتی ہے اس بات کو سنجیدہ انداز سے اس کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ جیسے فیزیبلٹی رپورٹ اس کی مکمل ہوتی ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرتے ہیں. یقیناً چیلنجز ہیں, وسائل کی کمی کا سامنا ہے, لیکن وسائل کو اب یہ نہیں ہوگا کہ وسائل نان ڈیولپمنٹل کاموں کے اوپر خرچ ہوں گے. وسائل جو ہے وہ ڈیولپمنٹل کاموں کے اوپر خرچ ہوں گے, جس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ. جی میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا, آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ٹریک کی حالت ہے اس پہ جو ٹرین کی جو سپیڈ ہے وہ 40 کلومیٹر سے زیادہ اوپر چلنے کے قابل نہیں ہے, اور ایکچولی بھی وہ 25-30 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہی ہے. تو جس طرح جو ماضی کے حکمرانوں کی حالت تھی وہی ریلوے کی حالت بھی انہوں نے کر دی. تو انشاءاللہ اب اس کو ریلوے کو بھی میں نے آپ کو کہا نیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نیا ریلوے بھی بنے گا. بہت شکریہ.